ذاکر اہل بیت سید سجاد حیدر بخاری آپ چک شماری شبی برآمد کروائیں گے۔ چلو دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات واضح بلند۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آلہ۔ دعا ہے خداوند عالم اس عبادت دا بہترین اجر عطا فرما۔ ماشاءاللہ بڑی روحانیت علی مجلس، خداوند عالم اس روحانیت نو قائم اور دائم فرما اور مجلس آزاد تا ظہور امام زمانہ قائم رکھے۔ شاہ صاحب دی توفیقات خدا اضافہ فرما۔ میرے چچا تشریف فرمائیں جناب سید الذاکرین سید سجاد شاہ صاحب، خداوند عالم صحت والی زندگی عطا فرما، مولا نظر بد تو محفوظ فرماوے، شاہ صاحب دی توفیقات خدا اضافہ فرماوے۔ اپنے اپنے نیک حاجات واسطے ایک صلوات پڑھو مل کے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ یقیناً تمام احباب دے علم ہے کہ ماہ رمضان ہے اور افطاری دا وقت بھی نزدیک، کافی دیر دی مجلس شروع ہے اور مولا دے شہباز ذاکر پڑھ گئے تو بس وقت نو ویکھ دے ہویا بس حاضری ہے۔ تو میں چاہنا میں سورہ دہر دیاں 3 آیتاں تو اپنی مجلس دا آغاز کراں۔ سورہ دہر او سورت ہے جیڑی پوری دی پوری اہل بیت دی شان اچ نازل ہوئی۔ میں او سورہ دہر دیاں اترائے آیتاں 7، 8 اور 9 دی میں تلاوت کرنا چاہنا، تسی صلوات پڑھو میں قرآن سناواں تانوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ اللہ فرمائے کچھ ایسے لوگ ہیں جیڑے اپنیاں نظرانوں پورا کر دیں، اپنیاں منتانوں پورا کر دیں۔ سمجھتا گئے ہو نا؟ قرآن مجید گوائے حسنین بیمار ہوئے، مشورہ دیتا گیا کہ منتی روزے رکھے جان، حالانکہ رمضان دا مہینہ بھی نہیں، یہ منت دا ادا کرنا بھی واجب ہوندہ ہے۔ پہلا روزہ رکھیا، افطاری دا وقت آیا، دسترخوان سجیے، دروازے تے دستہ کوئی ویکھیا سائلے
اپنے حصے دا کھانا چایا اور سائل نو دے دیتا. کچھ یاد آیا قبلہ؟ توجہ فرما رہا. میں تے ذرا بھی دیر نہیں لائی, میں بالکل مجلس شروع کر دیتی, بالکل بغیر وقفے. خود پانی نال روزہ افطار کی تھا. سارے روزے دار سمجھ سکتا ہے, سارے دن دے بھوکے پیاسے, افطاری دا وقت آیا, دروازے تے سائل آیا, اپنے حصے دا کھانا چایا اور سائل نو دے دیتا. خود پانی نال روزہ افطار کی تھی. مہربانی جناب, ہن منت تا پوری کرنی ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھیا, افطاری دا وقت آیا, دسترخوان سجیا, دروازے تے دستک کوئی ویکھیا سائلے, اپنے حصے دا کھانا چایا اور سائل نو دے دیتا. خود پانی نال روزہ افطار کی. کیسے لوگ ہیں, کیسا گھرانہ ہے. تیسرے دن پھر روزہ رکھیا, پھر افطاری دا وقت آیا, دروازے تے دستک کوئی, اپنے حصے دا کھانا چایا, سائل نو دے دیتا. قبلہ میرا جملہ نہیں, مولانا مودودی فرماؤندے نے, اے 3 دن سائل دا آنا اور ایکو دروازے تے آنا, پھر پورے شہر وچ نظر نہ آنا. اے کوئی مکے مدینے دے پیشاور فقیر نہیں سن. بولو جنہوں اللہ زبان عطا فرمائی. مہربانی جناب, شکریہ جناب. کہ 3 دن سائل دا ہونا اور ایکو دروازے تے آنا اور اوتھوں روٹی لے کے چلے جانا, پھر پورے مدینے وچ, پورے شہر وچ نظر نہ آنا جنہوں اللہ نے بولن دا ہنر عطا فرمایا ہے. گل ہونا نال 3 دن سائل دا آنا, حالانکہ رمضان دا مہینہ بھی نہیں. پھر سائل دا تے کم نہیں نا کہ ایک دروازے تے آئے تے اوتھوں ہی روٹی لے کے چلا جائے, نظر نہ آوے پورے شہر. اے کوئی مکے مدینے دے پیشاور فقیر نہیں سن. پھر ہیں کون؟ مولانا مودودی فرماؤندے نے, انج لگدا ہے جویں اللہ نے اپنے فرشتیاں نو سوالی بنا کے در زہرا تے بھیجے. مہربانی, ایک باری ہاتھ اٹھاؤ. حیدری. بھئی اس کائنات جو 2 مستورہ ایسی ہیں جنہوں اللہ نے بطول بنائے. مہربانی, جناب مریم اور جناب فاطمہ. جناب مریم بھی بطول ہے, جناب فاطمہ بھی بطول ہے, لیکن فرق بڑا ہے. اجازت دیو تے قرآن دی آیت پڑھ کے واضح نہ کر دیں. چچا جان دین تواڈے چو بھی احباب جان دے ہو سن, میں اس باپ دا بیٹا جنہ دا قرآن سن کے لوگاں مذہب اہل بیت نو قبول کی. میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے واضح کرنا چاہنا کہ جناب مریم کیسی بطول ہے. یقیناً اعداد مٹھی ہونی چاہیے, کیونکہ روزے بھی نے اور پھر کافی داد دے دے کے تھکاوٹ تو ہو جاندی ہے نا. اور میں روزے دی حالت جو پورے خلوص نال ڈیوٹی پیش کر رہے ہیں. میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھنا چاہنا, اگر اجازت دیو تو پڑھاں قرآن. ارشاد رب العزت ہو رہی ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ
یرزقو من یشاء بغیر حساب۔ بہت شکریہ، صدا آباد۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، شکریہ جناب۔ قرآن مجید گواہ ہے حضرت مریم دی کفالت کیتی ہے جناب زکریا نبی بھی ہیں اور رشتے چ جناب مریم دے خالو بھی ہیں، اور بیت المقدس دی دیوار دے نال بی بی نو ایک حجرہ بنا کے دتا گیا جتھے بی بی 24 گھنٹے اللہ دی عبادت وچ مصروف۔ ہن سننا قرآن بھائی، میں آیت پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید گواہ جدو حضرت زکریا باہر کسے کام نو جاندے سن، تالا لا کے چابی نال لے جاندے سن، جدو واپس ہوندے سن جناب مریم دے خجرے کی ویندے سن کہ مریم دے کول طرح طرح دے کھانے موجود نے، پھل موجود۔ بولو جنو اللہ زبان عطا، نعرہ حیدری۔ جناب مریم کول گرمیاں وچ سردیاں دے پھل اور سردیاں وچ گرمیاں دے پھل۔ ہن سننا، حضرت زکریا سوال کرنا، اے مریم تالا لا کے چابی تے میں لے جانا، اے تیرے کول طرح طرح دے کھانے کس طرح آ جاندے نے، پھل کس طرح آ جاندے نے۔ اس ویلے جناب مریم آکھنا، اے سب کچھ میں نو اللہ دی طرف آؤں ہے، عرش دی طرف اشارہ کرنا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، میں نو دوواں بطولاں دا فرق سمجھ وچ آ گیا۔ جیڑی بطول عرش والیاں دے ٹکڑیاں تے پلے اونوں مریم آکھیا جاندا ہے، جس دے گھر دیاں روٹیاں عرش تک چلیاں جان اونوں فاطمہ زہرا آکھیا جاندا۔ اے مجلس بسم اللہ، مہربانی مہربانی، کیا بات، سلام ہے بھائی، سلام۔ بابا جی جناب مریم اور جناب فاطمہ دا تقابل کرنا ہی حرام۔ جناب مریم بھی بطول ہیں، میں عرض کر چکے ہیں، جناب فاطمہ بھی بطول ہیں، لیکن فرق زمین آسمان تو زیادہ ہے۔ جناب مریم و بطول ہیں جنہاں دی اللہ شادی نہیں کروائی، رکھے ہی کواری۔ ساڑھے گھر تے اللہ بیٹیاں کواریاں برداشت کردہ ہی نہیں۔ ثواب ہوئے جناب مولانا علامہ ناصر عباس ملتان علیہ، انہاں دا ثواب انہاں تک پہنچے۔ وہ ایک مجلس پہ فرماؤندے ہیں کہ ساڑھے گھر تے اللہ بیٹیاں کواریاں برداشت کردہ ہی نہیں، تے اللہ دے گھر وچ اکو پلی اونوں ہی کواری رکھیا، سمجھ چ نہیں آیا۔ آؤ ہاں رل کے سوال کریے، یا اللہ ساڑھے گھر تے تو برداشت کردہ نہیں، تیرے گھر اکو پلی او بھی کواری، قبلہ تو لے کے آخری عزیز تک دعا دے دینا اور تسی دے رہے ہو، اور میں دل دیاں گہرائیاں چو تواڈے واسطے دعا کر رہے ہیں اور راضی ہاں خدا تواڈے گھر آباد رکھے، جس طرح تسی عزت کیتی ہے اللہ تواڈی عزت ایک اضافہ فرماوے۔ یا اللہ ساڑھے گھر تے تو بیٹیاں کواریاں برداشت کردہ ہی نہیں، تیرے گھر اکو پلی اونوں بھی کواری رکھیا۔ آواز آئے گی جاہل نہ بن، مریم نو کوارا رکھیا ہے علی دی وجہ تو، مریم نو کوارا رکھیا ہے علی دی وجہ تو۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، مریم نو کواری رکھیا علی دی وجہ تو۔ فرمایا اگر مریم دی شادی کروا بھی دیاں تے کسے نبی نال کرواواں، تے اگر وہ نبی بروزے معاشر اے کہہ دے وے جی ایک فضیلت چ میں علی جیسا، میری زوجہ بھی بطول، علی دی زوجہ بھی بطول، اللہ کیا میں مریم کواری چھڑ سکنا، علی دی برابری برداشت نہیں کرنا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ نعرہ تساں بکھرا بکھرا لائے،
مہربانی اتنا بھی ضروری ہوتا نا ذاکر نو ذرا سا آ جاوے. وہ میرا بھائی آ گیا. دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے, بس بابا جی نو اور قبلہ نو وقت دئیے. دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے تے فقہ دا مسئلہ ہے او دے وچ 3 نقص پائے جاندے. پہلا نقص ناقص العبادہ, اس دی عبادت وچ نقص. عورت کچھ ایسے ایام آ جاندے خداوند عالم منع چا کردہ عورت مصلے دے قریب. دوجا نقص ناقص الحسوس, حصے وچ نقص. جدو باپ دی میراث تقسیم ہون لگے تے بیٹے دے مقابلے تے بیٹی نو اد دے. تیسرا نقص ناقص العقل, اس دی عقل وچ نقص ہے. جدو کسی مقام تے گواہی دی لوڑ پہ جائے تے ایک مرد دے مقابلے اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو, قرآن و حدیث دا مطالعہ کرن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیاں کہ حسنین دی ماں اینا 3 نقصاں تو پاک. آباد رہو, بسم اللہ. عورت پہلا نقص ہے جس نو آکھیا جاندے ناقص العبادہ. عورت کچھ ایسے ایام آ جاندے خداوند عالم منع چکر دے عورت مصلے دے قریب نہ جاوے. لیکن آؤ تاریخاں گواہ نے شیعہ سنی کتب وچ لکھی ہوئے 15 رمضان مصلے تے بیٹھے حسن جیسے بیٹے دی آمد ہوئی, نہ بطول دا مصلہ چھٹیا نہ بی بی دا روزہ ٹوٹیا. مہربانی. پتہ لگا بی بی اس نقص تو پاک ہے. دوجا نقص ناقص الحسوس, حصے وچ نقص. ایک کدی کدی خیال نہیں پیدا ہوندہ کہ یا رسول اللہ تہاڈا تے او دروازہ ہے کہ کوئی شام تو چل کے آوے تے ایک پتر دا سوال کرے تے 7 لے کے جاندہ ہے. تسی اپنے واسطے دعا نہ منگی ہوئے گی کہ یا اللہ مینوں بھی زندگی والا بیٹا عطا کر. پھر خیال آ جاندہ ہے اگر رسول اللہ دے ہاں زندگی والا بیٹا ہو جاندہ بطول ناقص الحسوس ثابت ہو جائے. بابا جی شکریہ, توجہ ہے میرے والے پاس, کیونکہ اس دے مقابلے پھر بطول نو اد ملدا. لیکن چونکہ بطول اس نقص تو بھی پا کے, کیونکہ جناب سیدہ دے مقابلے کوئی ہے ہی نہیں سمجھ آ رہی حضور. لو راضی رہنا, آخری بات ہے تو میں تواڈیاں دعاواں جا رہا ہاں. جڑا ہر عورت وچ تیسرا نقص پایا جاندہ ہے او بابا جی ہے ناقص العقل. اے دی عقل وچ نقص ہے, لیکن بطول اس نقص تو بھی پاک ہے. میں تفصیل وچ نہیں جاندہ, صرف آیت پڑھ کے تے میں تواڈی خدمت چرز کر دینا کہ بی بی اس نقص تو کیویں پاک. میں آیت پڑھاں گا, یقیناً پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرمان, تسی فوراً سمجھ جاؤ. پڑھا قرآن. ارشاد رب العزت ہو رہی ہے. تسی سریلے ذاکر سنے ہون گے. توجہ ہے, سریلا خطیب ہی سن لو. ارشاد رب العزت ہو رہی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بولیا کرو جنہوں اللہ زبان عطا فرمائی. مہربانی. نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ آج دی جڑی میرے حصے دی مجلس ہے، جڑی اس مجلس دی روحانیت دا جڑا سبب ہے وہ میرے چچا جان، اور وہ تشریف فرمائیں اور وہ مسلسل میرے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما۔ میں شیعہ قوم دا بچہ بھی جاندا ہے، اس نو آیت مباہلہ آکھیا جاندا ہے، جڑی میں آیت ہنے تلاوت کیتی ہے بابا جی دی موجودگی وچ، بس 2 یا 2.5 منٹ اور میں جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ دا مباہلے وچ کلیاں جانا اس بات دی دلیل ہے کہ بی بی اس نقش تو پاک ہے، کیونکہ جدو نصارہ قوم نے آکھیا کہ میرا نبی انہاں نو آکھ جڑے انہاں کل سچن اے لے ہون، جڑے تیرے کل سچن تو لے جا، تے آکھ کرو لعنت جڑا جھوٹا ہوئے اس تے اللہ دی لعنت ہوئے، کرو دعا۔ تے حضور آئے بیٹی دے دروازے تے، سیغا جمع دا ہے، نساءنا و نساءکم، اس ویلے ہور بھی بیبیاں موجود ہیں بلکہ صدیقہ بیبیاں موجود ہیں، لیکن جناب سیدہ فاطمہ زہرا دا کلیاں مباہلے چ جانا اس بات دی دلیل بی بی اس نقش تو پاک۔ لو میرا پیغام پہنچ گیا، تساں وصول بھی کر لیا، تے خداوند عالم تواڈیاں عزتاں چ اضافہ کرے۔ اے جناب مریم بھی بطول، جناب فاطمہ بھی بطول۔ میرا موضوع جناب مریم دے بیٹے بھی آنا ہے، رہ گئے ہو تھوڑا جا ساتھ دیو تے میں مقاماں۔ جناب مریم دے بیٹے بھی آنا ہے تے جناب فاطمہ دے بیٹے بھی آنا ہے۔ جناب مریم دا بیٹا بھی زندہ اور غائب ہے، اور جناب فاطمہ دا بیٹا بھی زندہ اور غائب ہے۔ جناب فاطمہ دے بیٹے نے جدو آنا ہے تو مریم دے بیٹے نے آ کے اللہ نے اس وقت تک چوتھے آسمان تے کیوں رکھے ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد تا ہے نا، او مقصد کی او سنو تے میں نو اجازت دیو۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو، اللہ دے قرآن تو پڑھنا، نبی دے فرمان تو پڑھنا، اہل بیت دی شان تو پڑھنا۔ برادران اہل سنت دے امام یوسف دی لکھی ہوئی کتاب کفایت و طالب دی جلد نمبر 2 تو پڑھنا، جلد نمبر 2 تو پڑھنا، صفحہ نمبر 237 تو پڑھنا، 13ویں سطر تو پڑھنا، سجے پاسیوں پڑھنا، تو مارنا رہا حیدری میں بیان کرا۔ کہ جناب فاطمہ دے بیٹے نے بھی آنا ہے اور جناب مریم دے بیٹے بھی آنا ہے۔ حضور سرور کائنات فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ تو انا اہل بیتی اوتیا سب خصال لم یتعدخ من الاولین ولا یزرق احد من الاخرین من الافضل الانبیاء وخوا ابو کے ووسیون خیر الاوصیاء وخوا بالو کے وشہیدون خیر الشہداء وخوا حمزہ النمو کے ومن الذین لہو جنعان یتریا بفی جنت حیث یشاء وخوا جعفر بن امو کے ومن السبطان وسیدہ شباب اہل الجنہ وخوا ابنا کے وَإِنَّ مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يُصَلِّي عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ خَلْفَهُ مِنْ وَلْدِهِ۔ توجہ ہے کیونکہ سارے ذرا یقیناً تو انہوں پتہ ہے کہ گھنٹہ سوا پڑھنا میرے واسطے مسئلہ کوئی نہیں، تے میں جلدی کر رہا اور بس ایسے تے مکا رہا، مسائب بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ مسائب پڑھا تے پھر تھوڑا وقت چاہیے، ایسے تے مکا کے جا رہا اور دعا کرنا اے جڑی میں عربی عبارت پڑھی ہے اے دا ترجمہ کر کے دسن لگا تے سمجھے چاہ جائے گا
کہ عیسیٰ دے بیٹے نو آخر چوتھے آسمان تے رکھن دا مقصد کی ہے مریم دے بیٹے نو جناب عیسیٰ. حضور سرور کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے. نہیں تھوڑا ساتھ چاہیے، تھوڑا جا ساتھ چاہیے. عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے کیونکہ اللہ نے جڑیاں تینوں صفاتہ عطا کیتیاں نے دنیا دی کسے مستور نو عطا نہیں کیتیاں. پوچھ دیاں نے بابا جانو کیڑیاں صفاتہ نے جڑیاں میں فاطمہ نو ملیاں نے دنیا دی کسے مستور نو نہیں ملیاں. فرمایا میری بیٹی من الافضل الانبیاء وخوا ابو کے پہلی صفت ہے جڑے تیرے حصے میں چاہیے کہ نبیاں دا سلطان تیرا بابا ہے. اینا 7 صفاتاں اپنی کتاب وچ لکھیاں نے. ایک صفت میں پڑھ لئیے باقی کنیاں رہ گئیاں. آندھنے دوسری صفت و وسیعونا خیر الوسیع و خوہ بالو کے میرا وسیع تمام وسیعاں دا سردار ہے اور تیرا شوہر علی ابن ابی طالب ہے. تیسری صفت فرمیدنے و شہیدونا خیر الشہدہ و خوہ حمزہ تنمو کے ساڈا شہید تمام شہیدان دا سردار ہے اور تیرا چچا حمزہ ہے. چوتھی صفت فرمیدنے و من اللہ زینہ لخو جنعان یتریا بفی جنت حیث یشا و خوہ جعفر بن امو کے اور تیرے چچا دا بیٹا جعفر جس نو خدا بند عالم جنت 2 پر لا دیتے نے جتھے چاہے پرواز کر سکتا ہے. 5ویں اور 6ویں صفت فرمیدنے و من السبطان و سیدہ شباب اہل الجنہ و خوہ ابنا کے اور تیرے بیٹے حسنین نے جڑے قیامت الدن جوانہ نو جنت دی رسید دیں گے. اور 7ویں صفت فرمیدنے و اِنَّا مہدی حاضر الامت یسلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ من ولدے کے اور تیرا بیٹا مہدی ہے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا.